اب سلیکٹر کہے کہ میرا نام نہیں لینا، کیسے نام نہ لیں؟ آپ نے چوراہے کے اوپر جمہوریت کو ذبح کیا ہے۔ وہ کسی سے نہیں دب سکا، وہ کون ہے؟ وہ جسے نیب سے ڈرایا گیا، اس نے جواب دیا تمہارے نیب کی ایسی کی تیسی۔ وہ کون ہے؟ نکا تو نکا، نکے کا ابا بھی جس سے ڈرا، وہ کون ہے؟ آج جس کی قیادت میں پوری قوم متفق ہے، وہ کون ہے؟ غم کی طویل سیاہ رات میں جس نے چراغ سحر روشن کیا، وہ کون ہے؟ آج قوم کی امیدوں کی آخری نوید اور آخری سہارا، وہ کون ہے؟ تو نے شب فراق سے گھبرانے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو قوم کو یہ سبق سکھایا، وہ کون ہے؟ مولانا 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 میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر پی ٹی ایم، امام سیاست، بطل حریت، قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ مولانا آ رہا ہے، 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 مولانا آ رہا ہے۔ دنیا سے بھاگو، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اسٹیج پر موجود عمائدین قوم، قائدین کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے گوجرانوالہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام منعقدہ اس عظیم الشان اجتماع کی میزبانی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج گوجرانوالہ میں آپ کا یہ بکھرا ہوا سمندر جعلی حکمرانوں کی کشتی کو غرقاب کر کے ہی دم لے گا، اور جب تک
اس ناپائیدار کشتی کو غرقاب نہیں کیا جائے گا. یہ موجزن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب تھمے گا نہیں. میرے دوستو، گوجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے. پہلوان اب اکھاڑے میں اتر چکے ہیں اور آپ کو پچھاڑنا آتا ہے، پچھڑنا نہیں آتا. انشاءاللہ العزیز جعلی حکمران اب ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جس میں دم نہیں رہا ہے، اور اب جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے. آپ نے جمہوریت کے خوبصورت چہرے کو جس طرح گردآلود کیا ہے، عوام اپنے خون اور پسینے سے جمہوریت کی خوبصورتی کو ایک بار پھر تابناک کرنے کے لیے نکلی ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ تابناکی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. میں آج کے اس اجتماع کے موقع پر گوجرانوالا کا شکر گزار ہوں. جب پچھلے سال اسی مہینے میں ہم آزادی مارچ لے کر یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا تھا، جس طرح آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا تھا، میں بھول نہیں سکتا. اور آج جو پہلے دن ہم نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اس ناجائز اور غیر آئینی حکومت کے خلاف ہم استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے علم بغاوت کو سرنگوں نہیں ہونے دیا. ہم نے وہ علم بغاوت آج چلتے چلتے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالا سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے. اب تحریک چل پڑی ہے. اب یہاں کے بعد عوام کا سمندر کراچی میں آئے گا، کوئٹہ میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، ملتان میں آئے گا، پشاور میں آئے گا. اور انشاءاللہ پھر کہتا ہوں، اگر ہمت آپ کے اندر ہوئی، انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے. اب ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کی ہمت جواب دے چکی ہے. اور آج جہاں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے، جہاں یہ لوگ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کے دعوے دار ہیں، آج کے دن 15 ممبران اپوزیشن نے جعلی حکمران کو ایوان سے بھگایا ہے. ان کی اکثریت اس کے کام نہیں آئی ہے، اس کی اکثریت اس کو سہارا نہیں دے سکی ہے. میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے.
اب سلیکٹر کہے کہ میرا نام نہیں لینا، کیسے نام نہ لیں؟ آپ نے چوراہے کے اوپر جمہوریت کو ذبح کیا ہے اور جمہوریت کو ذبح کر کے ایک جعلی حکمران کو اقتدار کے تخت پر بٹھایا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جمہوریت کے قتل کا مجرم کون ہوگا؟ اور میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کہ اپنے سلیکٹرز کی کارکردگی پر، اپنے سلیکٹڈ کی کارکردگی پر اس کے سلیکٹرز شرمندہ ہیں یا ابھی بھی اس کی کارکردگی پہ نازاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مدینہ مزاج لوگوں کی، ہم مدینہ مزاج لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں۔ میرے محترم دوستو، جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آج انڈیا بڑا خوش ہے، پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے انڈیا بہت خوش ہے۔ میں کہتا ہوں، جب تم نے کشمیر کو انڈیا کے ہاتھوں بیچا، انڈیا نے تو اس دن عید منائی تھی، انڈیا نے تو اس وقت بغلے بجائی جب اس نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور تم نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے وقت انڈیا خوشی نہیں منا سکتا۔ انڈیا نے اس دن خوشی منائی تھی جب پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب ایک جعلی وزیر اعظم پاکستان کے اقتدار پر مسلط کیا گیا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں آئین قتل ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب پاکستان میں جمہوریت کا خون ہو رہا تھا۔ انڈیا نے اس وقت خوشی منائی تھی جب تم نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا تھا۔ آج انڈیا میں ماتم بچھ رہا ہے کہ آج پھر پاکستان میں جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی آئین کی اعلیٰ قدروں کی بات کی جا رہی ہے، آج پاکستان میں کشمیر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے، آپ جتنے حقوق دیں، گلگت بلتستانی کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس طرح گلگت بلتستان پر قبضہ کیا اور اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا، آپ بتائیں کہ جو کچھ ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے، کیا تم اس کا جواز فراہم نہیں کرو گے؟ کیا ہمارا کیا 1949 کی قراردادیں سلامتی کونسل کی بے معنی نہیں ہو جائیں گی؟ کیا ہمارا موقف اور قومی اور ریاستی موقف تحلیل نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا ہم نے 49 کی قراردادوں میں جو کشمیر کا نقشہ وہاں جمع کرایا تھا، کیا اس نقشے میں گلگت بلتستان شامل نہیں تھا؟ اور کیا آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے؟
آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دینا آپ کے نقشوں کا، آپ کے نقشے اس کی گواہی دے رہے ہیں جب آپ نے خود جمع کرائے تھے. آج آپ خطے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. جغرافیائی تبدیلیاں لانا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے لیے پورے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگوں کا آغاز کر کے پوری دنیا میں فوجیں اتارنے اور وہاں کے حکمران اگر وہ امریکہ بہادر کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہاں قتل عام شروع کر دینا، افغانستان کو تہوبالا کر دینا، عراق کو تہوبالا کر دینا، شام کا بیڑا غرق کر دینا، لیبیا کا قتل عام کر دینا. آج سعودی عرب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ان حالات میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے. آپ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 سالوں میں اگر بجٹ پیش کیا ہے تو آپ کا بجٹ IMF نے تیار کیا ہے. اگر آپ نے کوئی قانون سازی کی ہے تو آپ نے FATF کے دباؤ پر قانون سازی کی ہے. بین الاقوامی ادارے آپ کی قانون سازی کرا رہے ہیں، بین الاقوامی ادارے آپ کا بجٹ تیار کر رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ نہیں ہوں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ کسی کے ایجنٹ ہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ پاکستان کے ایجنڈے پر اقتدار میں نہیں آئے. آپ یا اسرائیل کے ایجنڈے پر اقتدار میں آئے ہیں یا امریکہ کے ایجنڈے پر اقتدار میں آئے ہیں. بہرحال آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں، آپ کسی بیرونی قوت کے ایجنٹ. میرے محترم دوستو، اب ہمیں یہ سیاست ختم کرنی ہوگی. آزادی آزادی ہے. میں اپنی تاریخ کے ان اسلاف سے نسبت رکھتا ہوں جنہوں نے بر صغیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، پھانسیوں پہ چڑھے تھے، آگ میں کودے تھے، خون کے دریا سے گزرے تھے. پاکستان کو غلام نہیں بننے دیں گے. پاکستان کو آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں. فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، فوج ہمارا ادارہ ہے. لیکن اگر آپ دفاع کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، پاکستان پر اپنا اقتدار جماتے ہیں، آئین کو پامال کرتے ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں، اقتدار پر آپ قبضہ کرتے ہیں، انتخابات اپنے کنٹرول میں کراتے ہیں، دھاندلیاں کراتے ہیں، تو پھر آپ کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا یہ ہمارا کام نہیں تو اور کس کا کام ہو سکے گا؟ ہم پاکستان کی سیاست کو اس طرح مقید نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستان کی سیاست کو کسی کے ہاتھوں یرغمال نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستان کی سیاست کو قوم کے ہاتھوں دینا چاہتے ہیں. ووٹ پاکستان کے عوام کا حق ہے. یہ حق چھینا گیا ہے، اس حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہم قوم کے اس حق کو عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے عوام کو میدان میں آنا ہوگا. میرے محترم دوستو، میرے قائدین نے بڑی صراحت کے ساتھ
پاکستان کی معیشت پر تفصیلی بات کی ہے، تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج آپ اپنی معیشت کی زبوں حالی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور جب کسی ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ کرۂ ارض پر اپنی جغرافیائی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ اگر سوویت یونین اپنی معیشت کی تباہی کے نتیجے میں آج کرۂ ارض کے نقشے پر نہیں ہے تو پاکستان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ آؤ پوری قوم اکٹھی ہو، تمام جماعتیں ایک صف پہ کھڑی ہوں، ہم آپس میں اختلاف کریں گے لیکن ملک ایک ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ آئین ایک ہے، اس آئین کو بچانا ہے۔ جمہوریت پہ اتفاق ہے، اس جمہوریت کو بچانا ہے۔ پاکستان کا اسلامی تشخص، اس پر کوئی اختلاف نہیں، ہم نے پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کرنا ہے۔ ہم نے ملک کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ فرقہ وارانہ نفرتیں کہاں سے پیدا کی جاتی ہے، یہ تعصبات کہاں سے جنم لیتی ہیں، سب ہمیں معلوم ہے کہاں سے یہ ساری چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ آج ملک میں خون ریزیاں کرائی جا رہی ہیں اس بنیاد پر تاکہ لوگ فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑیں اور پاکستان میں سیاسی عمل کمزور ہو جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فرقہ وارانہ نفرتوں کی نفی کی ہے، قومی وحدت کی بات کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کی سیاسی قوتوں نے ہم آہنگی کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں، مزید تفصیل بھی لیں گے، لیکن آج اس جعلی حکمران کی اسمبلی میں ایک نئی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ ہماری جو ساحلی علاقے ہیں اور سمندری حقوق ہیں اس کو صوبوں کے اختیار سے باہر کر دیا جائے اور وفاق کے قبضے میں دیا جائے۔ یہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے آئین کی روح کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ اس مسئلے پر پی ڈی ایم ایک متفقہ موقف دے گا انشاءاللہ۔ یہ ملک عوام کا ہے، ہر صوبے کے عوام اپنے صوبے کے وسائل کے مالک ہیں، اور اپنے صوبے کے وسائل کے مالک وہاں کے عوام اور ان کے بچے ہیں۔ ہم کسی کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کسی صوبے کے وسائل پر قبضہ کرے اور وہاں کے بچوں کو ان کے حق سے محروم کرے۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک اب چل پڑی ہے اور اب نہ رکے گی نہ تھمے گی۔ ہاں اس وقت تھمے گی جب اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہوگی، سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہوگی، ادارے اپنے جرم کو تسلیم کر لیں، قوم سے معافی مانگیں۔ اس کے بغیر اب معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ ہماری طرف سے کوئی جھگڑا نہیں، جب بھی مداخلت ہوئی ہے اداروں کی طرف سے ہوئی ہے۔ ادارے کیوں اپنے فرائض سے تجاوز کر کے عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے، تصادم سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے معاملات میں مداخلت کرنا، اس سے ملک نہیں چلا کرتے۔ ملک کو چلانا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہے، اپنے فرائض کے ساتھ چلانا ہے، اپنے اختیارات کے ساتھ چلانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ منزل ہم سب مل کر حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ کو
ایک بار پھر اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل گوجرانوالہ کو اس کی میزبانی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ جس سفر کا آغاز کیا ہے اب یہ سفر منزل پہ جا کے ہی دم لے گا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین